نظام ہے یہ صرف ظاہر کا نظام نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ جو کائنات کا نظام ہے اس کے باطن کا باطن اور باطن کا باطن ہے. تو اور اللہ تعالیٰ ان سب عالمین کا رب بھی ہے اور ناظم بھی ہے. اور مشکل کشائی کی جیسے حضرت نے فرمایا اسباب بھی اللہ نے پیدا کیے ہیں اور وہ اسباب عالم ظاہر کے بھی ہیں عالم باطن کے بھی ہیں. ہمارا عقیدہ کچھ یہ ہے کہ عالم اجساد کے ساتھ عالم ارواح میں بھی تصرف جاری رہتا ہے. ہم مولا علی کے وجود کو صرف حرفی نہیں مانتے ہیں, ایک وجود ہے جسمانی نہیں مانتے, روحانی وجود مانتے ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سید عمر فاروق کو یہ آنکھیں ملی تھی اللہ اکبر اللہ اکبر, تو حضور نے سورہ بقرہ کوئی 9 سال میں ان کو یا 12 سال میں پڑھائی, تو کچھ ایسا پڑھا دیا بہت دور تک دیکھنے لگے تھے. اسی طرح مولا علی کو جو قرآن کی پوری تعلیم دی تو حضرت علی کی نگاہیں کہاں تک, اور بعد از وصال اور شہادت کے بعد حیات کے ہم قائل ہیں. تو ہم تو اس بات کے قائل ہیں کہ آج بھی مولا علی کا تصرف جاری ہے, اور ان کو جب ندا دی جاتی ہے ناد علی پڑھتے ہیں تو ان کی مدد آتی ہے اور وہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے, چاہے وہ ظاہر و باطن ہو, جسمانی و روحانی ہو. آخر میں سمیٹتے وقت تاکہ وہ چاشنی پروگرام میں باقی رہے کہ باب العلم میں ہم کان لگا کے سنیں تو صحیح کہ حضرت فرماتے کیا ہیں, خود کیا فرماتے ہیں, یا علم کے بارے میں کیا فرماتے ہیں. تو ایک محفل سجی ہوئی ہے اور ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ علی علم افضل ہے کہ مال افضل. اس زمانے میں بھی تاکہ ہمارے ساتھی اور ہمارے جو ماں باپ ہو کبھی علم اور مال ترجیحی صورت پیدا ہو تو کس کو ترجیح دیں. کسی نے پوچھا یا علی علم افضل ہے کہ مال افضل ہے. آپ نے فرمایا علم افضل ہے کہ مال فرعون اور حامان اور نمرود کی وراثت ہے اور علم انبیاء علیہ السلام کی وراثت. پھر کسی نے کھڑے کے پوچھا یا علی علم افضل ہے کہ مال افضل ہے, تو آپ نے سوال مختلف دے فرمایا علم افضل ہے کہ علم مال خرچ کرو تو خرچ ہو جاتا ہے اور علم خرچ کرو تو بڑھ جاتا ہے. پوچھا یا علی علم افضل ہے کہ مال افضل ہے. آپ نے فرمایا علم افضل ہے کہ مال کسی کو کتنا بھی دے دو تو میں لوگ بخیل کہیں گے, علم تھوڑا سا بھی دے دو تو کریم کہیں گے. پوچھا یا علی علم افضل ہے کہ مال افضل ہے. آپ نے فرمایا علم افضل ہے کہ مال کی حفاظت تم کرتے ہو, علم تمہارا کرتا. کیا بات سمیٹ لیں. پوچھا علم افضل ہے کہ مال افضل ہے. فرمایا علم افضل ہے کہ مال والے کے دشمن بہت ہوتے ہیں, علم والے کے دوست بہت ہوتے ہیں, اور آپ میں مال کی وجہ سے پکڑ ہوگی, علم کی وجہ سے بخشش ہوگی. ایک اور حضرت حالات حاضرہ پہ اور معاشرے کی اصلاحی اس کے لیے بھی کہ ایک وہاں تو سوال ایک تھا جواب مختلف تھے. اب ایک علی فرما رہے حفاظت, بڑی طویل گفتگو ہے لیکن 3 باتیں کم از کم. کسی نے پوچھا اب سوال مختلف ہیں اور جواب ایک ہی, ایک لفظ سے جواب دیں. پوچھا یا علی یہ نشہ کیوں حرام ہے؟ فرمایا تاکہ عقل کی حفاظت ہو سکے. پوچھا یا علی یہ نکاح کیوں ضروری ہے؟ فرمایا تاکہ نسب کی حفاظت ہو سکے. پوچھا یہ سلسلہ اولیاء کا امامت کا یہ کیوں ہے؟ فرمایا تاکہ امت کی حفاظت ہو سکے. کیا بات, سبحان اللہ. شاہ صاحب کیا کہتے ہیں؟ جی میں اس حوالے سے یہ عرض کرنا چاہوں گا جو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ نے جامع ترمذی کے اندر موجود ہے, اور اس حوالے سے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کی شان منقبت کا حال یہ ہے کہ جس طرح کہ آپ نے بھی اس کو ذکر کیا کہ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ جس وقت اہل مدینہ اور جو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے دور کے جو حالات تھے, تو فرماتے ہیں کہ اس وقت ہم جا کر جب بیٹھتے کسی مجلس کے اندر تو ہم دیکھتے ہیں کہ آیا کہ اسلام کا مشتاق ہے یا بظاہر اسلام کا نام لینے والا ہے, اس میں تفریق کیسے ہو. تو فرمایا کہ اس وقت ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرنا شروع کرتے, اور جس کا مراد یہ ہے کہ جناب جس کے چہرے پر بشاشی حضرت علی کی ذکر سے اور آپ کی محبت سے آ جاتی, ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ مومن ہے. کیا بات, سبحان اللہ. بہت شکریہ حضرت مولانا سید حمزہ علی